اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الطلاق کی پہلی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دوستوں سے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ سورۃ یہ طلاق ہے، بڑے مسائل ہیں اس کے اندر، اس کو آپ ضرور سنیں۔ بعد میں جو خاندانوں کے اندر پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی اولاد کو سمجھائیں، خود سیکھیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام کس طرح ہماری زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس کے اندر شامل ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے بخشش کو مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ یہ سورۃ مدنی ہے، اس کی 2 رکوع ہیں، 12 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام الطلاق ہے۔ خاندان جس وقت اس کا بیٹا بیٹی جوان ہوں، یہ نکاح کے بدن کے اندر ان کو باندھا جاتا ہے، تو نکاح حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نکاح سے تمہارا ایمان کامل ہوتا ہے، نکاح سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہے۔ جب نکاح ہوا تو نکاح کے اندر مرد و عورت کا نکاح ایمان مکمل ہوا۔ فرمایا اس کو کچی بنیادوں پہ استوار نہیں کرنا، مضبوط بنیادوں پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح کہ آج جس دور کے اندر ہم چل رہے ہیں، تو اس کے اندر جو طلاق کی شرح ہے سب سے زیادہ بچیوں کو طلاقیں دی جا رہی ہیں۔ نہ ہی نوجوانوں کو معلوم ہے کہ طلاق ہم نے کس دوران دینی ہے، اور نہ ہی ان بچیوں کو یہ پتہ ہے، معلوم ہے کہ میرے جو حقوق ہیں بیوی ہونے کے، کیا میں وہ ادا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی۔ اور دوسری بات یہ تازہ اس مہینے کے اندر جو آزادی مارچ کے نام سے خواتین سڑکوں پہ آئیں، ذرا قرآن کو دیکھ کے پڑھیں تو صحیح کہ اللہ کا قرآن تمہیں کیا تمہاری زندگی کے حقوق بیان کرتا ہے، تمہاری ذات کے حقوق بیان کرتا ہے۔ تو اس اللہ کے قرآن نے، اللہ نے جو مقام مرتبہ حضور کی شریعت کے اندر اس عورت کو دیا ہے، تم دنیا کے ہر معاشرے کو، مذہب کو، مسلک کو پڑھ کے دیکھ لیں، کسی کو اسلام کے علاوہ اتنے حقوق کسی نے ادا نہیں کیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک خاندان کی خوشی نہیں ہوتی، کئی خاندانوں کے اندر یہ خوشیاں ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کا جب نکاح ہوتا ہے، عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس وقت وہ نکاح کے اندر، حالانکہ پہلے ایک نظر کے علاوہ وہ اچانک پڑ جائے وہ معافی ہے، عورت کی طرف
آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا، اچانک وہ سامنے آئی، اس کی معافی ہے۔ جب دوسری مرتبہ آپ نے اپنی نظر کو اٹھا کے دیکھا تو وہ گناہ ہے۔ تو اسی طرح وہ عورت جو تمہارے لیے پہلے گناہ کا سبب تھی، نکاح کے اندر آ کے اللہ نے تمہارا لباس بنا دیا ہے، اب وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے خاوند ہو، وہ مرد اس کے لیے حلال ہے، وہ بیوی اس کے لیے حلال ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی سے تمہاری نسل کی ابتدا ہونی ہے۔ پہلے تو میرے بھائیو، جس وقت بیٹے اور بیٹی کی شادی نکاح کا اہتمام کریں تو پہلے اس بات کا خیال کریں، نہ دیکھیں مال کو، نہ دیکھیں کہ یہ کتنا امیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اس کی دینداری دیکھی جائے، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بیٹی ہے۔ میں جس بیٹی کو اور جس بچی کا میں انتخاب کر رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، وہ دین کے اندر کتنی پابندی کرنے والی ہے اور دین کو کتنی سمجھنے والی۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ جو دنیاوی طور پہ ہماری تعلیم ہے، ہاں کہ یہ ایم اے ہے، بی اے ہے، اس نے فلاں ڈگری کی ہے، اس نے فلاں ڈگری کی ہے، اس کی فلاں جگہ پہ نوکری ہے، تو اس کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھیں۔ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ کے بارے میں پڑھ کو تو دیکھیں کہ جس وقت آپ کے نانا جان آپ کے والد سے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، کچھ شرطیں ہیں، میری اس بیٹی کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، وہ آنکھوں سے نبینا ہے اور وہ ہاتھوں سے لولی ہے، وہ پکڑ نہیں سکتی، لنجی ہے، پاؤں سے وہ چل نہیں سکتی، تو فرمایا کانوں سے وہ سن نہیں سکتی۔ تو جس وقت آپ اس کمرے عروسی کے اندر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک حسین و جمیل عورت ہے وہاں بیٹھی ہے، تو آپ فوری طور پہ بہر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کہیں مجھے دوسرے امتحان کے اندر نہ شمار کیا جائے اور میں اور کسی مصیبت کے اندر نہ پھنس جاؤں۔ آپ کے سسر بہر آئے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے حضور جس عورت کے بارے میں آپ نے وہ نشانیاں بتائی تھیں جو میرے نکاح کے اندر آئی، تو یہ تو ہر ہاتھ بھی اس کے ٹھیک ہیں، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، وہ پاؤں بھی ٹھیک ہیں، وہ تو ایک حسین جمیل عورت ہے۔ تو آپ کے سسر کہنے لگے بیٹا حقیقت میں بات یہ ہے، آج تک اس نے غیر محرم عورت کو دیکھا، غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا، اور فرمایا اسی لیے وہ نبینا ہے اور اس کا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ کے اوپر نہیں گیا۔ آج جو سلام کرتی ہیں اور یہ رونا روتی ہیں کہ ہمیں حقوق ملنے چاہیے اور مجھے نوجوان لڑکوں کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، راتیں گزارنی چاہیے، ہماری مرضی ہونی چاہیے، تو آپ نے فرمایا اسی لیے اس کا ہاتھ بھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کے اوپر نہیں گیا۔ فرمایا اس کی چار دیواری کے علاوہ اس کے پاؤں باہر نہیں گئے، میں نے اس کی تربیت یہاں کی ہے۔ تو جس وقت ماں ایسی نیک اور پارسا ہو تو پھر اللہ غوث اعظم جیسے بیٹے عطا کرتا ہے، جو پھر ماں کی گود کے اندر بھی ماہ رمضان کے اندر پھر دودھ نہیں پیتے، اور ولیوں کی اللہ پاک انہیں سب سے سرے فرست شمار کرتا ہے کہ ان کا پاؤں تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے۔ تو اللہ پاک نے دوستوں کہ اس سورت کے اندر فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی محترم، اے نبی مکرم، اذا طلقتم النساء، فرمایا آپ بتا دیں اپنے ان امتیوں کو جب وہ عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کریں، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، فرمایا طلاق دیں ان کی عدت کو مد نظر رکھتے ہوئے، فرمایا وَآحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار کریں اس عدت کو۔ عدت کیا ہے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے نبی مکرم، تو حضور کی طرف یہ جو پیغام آیا اللہ کی طرف سے، اب حضور ساری امت کے لیے ہادی ہیں، ساری امت کے امام ہیں، تو حضور کی طرف حضور اللہ کی بارگاہ سے وہ احکام لے کے اپنی امت تک پہنچانے والے ہیں۔ تو فرمایا محبوب اگر یہ طلاق دینے کی نوبت آ جائے
تو فرمایا ان کا شمار آپس میں رہنا مشکل بن جائے، فرمایا کہ ایک دوسرے کو خطرہ ہو، اس وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں نکاح کرو طلاق نہ دو، نکاح کرو طلاق نہ دو، جب تم طلاق دیتے ہو اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے، اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے۔ آج ہم نے اس کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ طلاق کس وقت دینی ہے، اس کی یہ عدت کو مد نظر رکھیں۔ فرمایا یہ الفاظ کیونکہ میرے پوری دنیا میں یہ نیٹ کے ذریعے جا رہے ہیں، میں الفاظ وہ عام طور پہ جو بیان کیے جاتے ہیں، ایمان یہ حیا الایمان، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، وہ الفاظ چنے جائیں، وہ بیان کیے جائیں جس کے اندر کہ یہ بچیاں یا خواتین سن کے بھی مذاق نہیں اڑنی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی محترم، اے نبی مکرم، اذا طلقتم النساء، جب طلاق دیں عورتوں کو، فطلقوہن، جب وہ طلاق دیں لعدتہن، فرمایا اس عدت کا خیال کرنا ہے، وآسوا العدہ، وہ عدت کیا ہے اس کو شمار کریں۔ عدت کیا ہے؟ جس وقت عورت پاک ہو جائے، یہ مہینے کے بعد جو عورت بالغ ہے عاقل ہے اس سے ایام، مخصوص ایام آتے ہیں، جس وقت وہ مخصوص ایام ہوں اس وقت عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اس کو نماز کی معافی ہے، روزے کی معافی نہیں۔ ہاں روزہ کب رکھنا ہے؟ اس دوران روزے کی حالت کے اندر ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جتنے دن وہ ایام جاری رہیں گے اتنے دنوں کے روزوں کی وہ قضا واپس کرے گی۔ جس وقت وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے اس نے وہ روزے رکھنے ہیں، لیکن جو نمازیں ان دنوں کی چھوٹ گئیں وہ نمازوں کی معافی ہے۔ کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے اس عورت کو دیا ہے۔ فرمایا نماز، کیونکہ ہر مہینے کے اندر اسے ایام آتے ہیں، ہر مہینے کے اندر اس کو یہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، تو فرمایا اس کے 4 دن ہوں، اس کے 5 دن ہوں، اس کے 10 دن آخری حد ہے، تو فرمایا جتنے دنوں تک یہ چیزیں رہیں گی اس عورت کے اوپر 5 وقت کی نماز اللہ نے معاف کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عورت کو حقوق اللہ پاک نے دیا یا نہیں دیا؟ مرد کو کسی حالت کے اندر بھی یہ حق نہیں ملا۔ فرمایا اس وقت تک نماز معاف نہیں جب تک اسے بے ہوشی کے دورے نہ پڑھنے شروع ہو جائیں۔ اگر عاقل ہے، بالغ ہے، اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشارے کے ساتھ پڑھے، اسے معافی نہیں مل سکتی۔ جس وقت اسے اپنے آپ کا ہوش نہ رہے تو فرمایا اس کے اوپر پھر نماز معاف ہے۔ عورت کو فرمایا کہ یہ ان دنوں کے اندر اسے نماز کی معافی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ ہی اس نے دوبارہ قضا کر کے اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن روزے جو فرض ہیں سال کے بعد آتے ہیں، تو فرمایا اگر ماہ رمضان کے اندر اس عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرمایا یہ ایام شروع ہو گئے تو اس دن کا بھی روزہ اور جتنے دن پھر آئیں گے ان کی قضا اس کے اوپر ضروری ہوگی۔ تو دوسری، جس وقت یہ عورت ایام مخصوص کے اندر ہو، فرمایا اس وقت اس کو طلاق نہیں دینی، اس وقت اسے طلاق نہیں دینی، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا وہ پاک ہو جائے، فرمایا جس وقت وہ پاک ہو جائے اب وہ روزہ نماز کے قابل ہے، کر رہی ہے، فرمایا اس کو ایام طہر کے اندر پھر طلاق دینی چاہیے۔ میاں بیوی آپس میں اکٹھے بھی نہ ہوں، فرمایا حقوق زوجیت بھی ادا نہ کریں، معروف طریقہ اللہ پاک نے فرمایا یہ طلاق کا ہے۔ فرمایا تاکہ ایک تو اس ایام کے اندر وہ اس کے اندر شمار نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ 3 ایام یہ عدت کی ہیں، 3 مہینے، 3 مہینوں کے اندر اس عورت کے اوپر یہ 3 مہینوں کے ایام آئیں گے تو وہ عدت پوری ہوگی۔ 1 مہینے کے اندر مخصوص ایام آ گئے، اس کے بعد پھر دوسرے مہینے کے اندر مخصوص ایام آئے، اور پھر تیسرے مہینے کے اندر مخصوص ایام ہے تو اسے 3 قروء سے شمار کرنا ہوں گے، اور 3 یہ مہینے نہیں ہوں گے،
اور 3 یہ حیض ہوں گے اور اس کو شمار کرنا پڑیں گے۔ اگر اس پہلے مخصوص ایام کے اندر اس کو طلاق دی تو فرمایا وہ جو مخصوص ایام تھے وہ اس کی گنتی کے اندر نہیں آئیں گے۔ عورت کو یہ دشواری اٹھانا پڑے گی، تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ اللہ تو اتنی تکلیفوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، حقوق عورت کو اس طرح کے دینے چاہیے۔ تو فرمایا جب وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائے، جس وقت عورت کے اوپر یہ ایام آتے ہیں عام طور پہ وہ عورت میلی کچیلی رہتی ہے، اس کے کپڑے بھی، اس کا جسم بھی، تو انسان کے دل کے اندر وہ چاہت نہیں رہتی۔ فرمایا جب وہ پاک ہو جائے تو فرمایا حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے پھر اس کو طلاق دینی چاہیے۔ فرمایا تاکہ تمہارے دل کے اندر جس وقت انسان حقوق زوجیت ادا کر لیتا ہے اس کی وہ چاہت ختم ہوتی ہے، تاکہ چاہت رہے، پھر محبت رہے، پھر اسے طلاق دے کہ ہاں کہ اب اسے طلاق دینا ہے۔ تو فرمایا یہ طلاق کی شرح بہت کم ہوگی۔ فرمایا کیوں؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی چاہت ہے، محبت ہے۔ جس وقت عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ غصے کے اندر طلاق ہو گئی، تو طلاق ہوتی بھی بھائی غصے کے اندر ہے۔ کون آدمی ہے جو گھر کے اندر جائے، اس کی بیوی اسے کھانا پیش کرے اور اسے بٹھائے، اس کے ہاتھ دھلائے اور وہ خوش ہو کے کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی ایک گھونٹ کڑوا پی لے، فرمایا اس جیسا گھونٹ اللہ پاک نے دنیا کے اندر نہیں رکھا۔ اس کا فائدہ کتنا، اجر کتنا، یہ غصے کا گھونٹ ہے۔ اور جس وقت غصہ آئے اس کو پی جائیں، برداشت کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اس شخص سے فرمائے گا اے میرے بندے تو نے غصے کو قابو میں، کنٹرول میں رکھا تھا، فرمایا آ جنت کے اندر جس حور کے ساتھ تو چاہتا ہے تیرا نکاح کیا جائے گا، جس حور کے ساتھ۔ یہ تھوڑی معمولی بات ہے، تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ عدت آج میں بھائیو اس بات کا ذکر کر رہا ہوں، عدت 3 مہینوں کے مخصوص ایام ہیں، ان کو شمار کرنا ہے۔ نوجوانوں جس وقت یہ غصے کے اندر آ کے طلاق دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہماری طلاق ہوگی یا نہ ہوگی، اب ہمارے بچے ہیں، بیوی ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، یہ اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے الگ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بچے، میرے بھائیوں، 100 مرتبہ اس سے پہلے سوچیں کہ یہ کچی بنیادوں کے اوپر نہیں، ریت کی بنیاد پر نہیں، مضبوط بنیادوں پہ آپ نے قدم رکھنا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے کہ یہ ایک میری بیوی اور اس کا میرے ساتھ جو رشتہ ہے اکیلا 2 فردوں کا نہیں، بلکہ دونوں فریقین کے رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے ماں باپ بھی ہیں، خاندان بھی ہے۔ تو جس وقت جس کے دروازے پہ بیٹی کی طلاق جاتی ہے اس باپ کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اس بھائی کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، ماں کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو طلاق کو معمولی نہیں سمجھنا اور یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس جو معصوم اولاد ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو آنے والی ہماری اولاد ہے، میرے بھائیوں، اس عورت کا اور اس عورت کو بھی اس مرد کا انتخاب، اسی لیے شریعت کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ جو ہونے والے دونوں میاں بیوی کا رشتہ ہے، فرمایا وہ نوجوان بھی ایک نظر کے اندر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، اور فرمایا وہ عورت بھی اس خاوند کو پہلے نکاح سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ سکتی ہے، اور ماں باپ بھی سوچ سمجھ کے رشتے طے کریں۔ اور آج جو نکاح عدالتوں کے اندر ہوتی ہیں، ماں باپ نے 18 سال 20 سال اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے، تعلیم کا خیال کیا ہے، جس وقت وہ جوان ہو گئی اب وہ جا کے عدالت کے اندر جا کے نکاح کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ باپ، وہ نوجوان بھائی اور وہ خاندان وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اس بچی کو اور نوجوانوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جس باپ نے ہماری پرورش کی ہے، ہمارے اپنا خیال آرام کرنے کا خیال نہیں کیا، دن رات محنت کر کے ہمیں اس عروج پہ کھڑا کیا ہے، آج میں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں۔ اور ماں باپ جہاں بھی نکاح کرتی ہیں سوچ سمجھ کے کرتی ہیں، ان کی عمر کا ایک تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ ہر یہ اونچ نیچ کو سمجھتی ہیں۔
تو میرے بیٹے کے لیے میری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ اچھا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو حضور کی بارگاہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے، فرمایا حالات حیض کے اندر جو مخصوص ایام ہیں ان ایام کے اندر اس نے طلاق دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا کہ اس کے ساتھ رجوع کرو، تم نے طریقہ غلط استعمال کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ طلاق اس وقت ہے جس وقت میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکیں اور خاوند کو بھی یہ خطرہ ہو کہ اس کی زندگی کا اور عورت کو خطرہ ہو اس کی زندگی کا کہ کہیں آگے یہ قدم نہ اٹھائیں، تو اس وقت پھر طلاق دینی چاہیے۔ اللہ پاک نے اس طریقے کو بنایا ہے اور امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے اس کو بیان فرمایا تاکہ پھر یہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اور اللہ پاک پھر ان کے جو حقوق ہیں، جو ان کے نکاح ہیں، اللہ اچھا فیصلہ فرمائے گا۔ جلدی میں طلاق نہیں دینی چاہیے اور ان دنوں کا خیال کرنا چاہیے کہ میری بیوی کس حالت کے اندر ہے۔ طلاق ہر حالت کے اندر ہو جاتی ہے، طلاق چاہے وہ مخصوص ایام ہو اس کے اندر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ عورت حاملہ ہو تو اس کے اندر بھی طلاق ہو جاتی ہے، عورت جس حالت کے اندر ہو طلاق ہو جائے گی، لیکن طریقہ کار جو شریعت نے آپ کو بتایا ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اگر طریقہ وہ نہیں ہوگا تو قیامت کے دن پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے حق کو مارا ہے اور اس کے حق اس کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے، تو اسی زیادتی کی اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، کہ اس کو آپ خود سیکھیں بھی اپنی علماء۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے شادی سے پہلے، بچیوں کے، نوجوانوں کے، ان کو لڑکوں کو ان کے استاد بتائیں کہ ہاں کہ تم نے نکاح کرنا ہے، تو یہ ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر مہینہ پہلے سیکھیں کہ تمہاری بیوی کے حقوق کیا ہیں اور ان کے نکاح کے حقوق جو تمہارے نکاح کے اندر آئی، تمہارے عقد کے اندر آئی، تو اس کے تو نے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح بچیوں کے یہ مدارس ہونا چاہیے اور ان کو خواتین یا اساتذہ پردے کی صورت کے اندر بتائیں کہ تمہارے اوپر ایک ذمہ داری آنے والی ہے، اس کو کس طریقے کے ساتھ تم نے ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، نوجوان اور ہماری وہ بچیاں، انہیں نہیں معلوم ہوتا، نہ ہی سیکھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کے لیے۔ کم از کم اگر یہ فیصلہ کرنے لگے ہیں تو کسی امام مسجد سے جا کے پوچھیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور اسے طلاق دینا چاہتا ہوں تو کس طریقے کے ساتھ طلاق دوں۔ اور جو بہترین طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت نے بتایا، فرمایا وہ یہ ہے کہ مخصوص ایام آئے اس کے بعد وہ عورت پاک ہو گئی، فرمایا اب ایک حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے، فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ ایک طلاق، پھر مہینہ انتظار کرنا پڑے گا، فرمایا پھر دوسرے ایام آئیں گے، فرمایا وہ دوسرے ایام جس وقت آئیں تو اس کے بعد پھر عورت پاک ہو جائے، فرمایا اب روزے حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے وہ پاک صاف ہے، تو فرمایا اب بھی حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے، پھر دوسری طلاق دیں۔ اور جس وقت دوسری طلاق دیں گے، پہلی طلاق دی تو مہینہ آپ کے پاس تھا، اگر آپ رجوع کر لیتے کوئی نکاح کی ضرورت نہیں، وہی پہلا نکاح آپ کا برقرار ہے۔ صرف صلح کی ضرورت ہے، میاں بیوی کی آپس میں رضامندی کی ضرورت ہے، پہلا ہی نکاح برقرار ہے۔ اگر آپ نے دوسرے مہینے کے اندر اسے ایام آ گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے طلاق دی، اب بھی آپ کے پاس وہ آپ کے نکاح سے فارغ نہیں ہوئی، اس کا نکاح ابھی بھی برقرار ہے، لیکن صرف نکاح کرنا پڑے گا، حجاب قبول کرانا پڑیں گے، اور کوئی حلالے کی ضرورت نہیں، کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی طرح آپ کی وہی بیوی ہے، صرف نکاح حجاب قبول کیے جائیں گے۔ فرمایا اگر اس کے بعد تیسرے مہینے کے اندر جب اسے ایام آئے اس کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں ہو گئیں، اب وہ بیوی تمہارے لیے حلال نہیں۔ یہ جو تماشے بنے ہوئے ہیں، 3 طلاقیں ایک جگہ بیٹھ کے دے دیں، آپ کو اللہ نے مرد کو اختیار دیا تھا 3 طلاقوں کا، اگر وہ ایک وقت کے اندر بھی دے دے تو اپنے جو اختیارات تھے اس نے ادا کر لیے، اگر مخصوص طریقے کے ساتھ دیے پھر ان کو سوچنے سمجھنے کا وقت ہے، ٹائم ہے،
کہ وہ سوچ سکتا ہے، پھر وہ بچے بھی سامنے ہیں، پھر خاندان بھی سامنے ہے، اور پھر عزیز رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نہ آپ نے عورت کو کھلونا بنانا ہے اور نہ ہی آپ نے تماشا بننا ہے، پھر آپ کی اولاد ہے، آپ کا خاندان ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جتنا ہی درس یہ سورۃ الطلاق کا ہوا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ خاندان اسی خاندان سے اور میاں بیوی کے رشتوں سے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر ایک نسل بنتی ہے، ایک خاندان بنتا ہے، اور اپنے بچوں کو اچھی نسل، اچھا خاندان، اچھے رشتے تلاش کر کے دینے چاہیے۔ اور ان نوجوانوں کو، بچیوں کو، میرے بھائیوں، سڑکوں پہ نہیں، قرآن کو آ کے تلاوت کر کے دیکھیں کہ ہمارا رب ہمارے حقوق کتنے بیان کر رہا ہے۔ وہ چار دیواری کی زینت ہے، عورت چار دیواری کی زینت ہے۔ مرد باہر جائے، کمانے کے لیے جائے، اسے فکر نہیں ہوتی کہ میرا گھر اسی طرح آباد ہے، میرے بچوں کا بھی خیال کیا جا رہا ہے، ان کو ٹائم کے اوپر اسے خوراک بھی مل رہی ہے، صاف ستھرا کپڑا بھی مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ باہر کما کے آیا، سب کچھ کما کے آ کے اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، یہ آپ کی مرضی، آپ نے اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتائیں کہ کون ہے آپ بھائی کو کما کے دے سکتا ہے؟ نہیں، اور نہ ہی کوئی دوسرا اسے کما کے دے سکتا ہے۔ تو ایک خاوند ہے، ساری زندگی کما کے اپنے گھر کے اندر لاتا ہے، اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، اور وہ عورت تو گھر کی زینت بھی ہے اور ملکہ بھی ہے۔ اسے جس طرح بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی ملکہ ہوتی ہے، تو بیوی تو اس کی ملکہ ہے۔ میرے بھائی، آپ باہر جائیں، جس وقت باہر جاتی ہیں واپس گھر کے اندر آئیں، اگر آپ کی بیوی وہاں موجود نہیں، آپ کی نظریں تلاش کرتی ہیں، حالانکہ بوڑھے ہو گئے تو تلاش کرتے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں تمہاری ماں کہاں ہے، تو بچے بتاتے ہیں ابو جی وہ سودا یا کسی کے گھر میں گئی ہیں۔ تو اس وقت تک انسان کو سکون نہیں آتا، تو پھر عورت وہ کون سے حقوق طلب کرنا چاہتی ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام تو حقوق دے رہا ہے، اور وہ جو حیض کے اندر اسے تکلیف پہنچنا تھی، اللہ نے فرمایا ایسا طریقہ تم نے نہیں اپنانا کہ عورت کو تکلیف، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو نہیں دینی۔ کیوں؟ یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، یہ عورت کوئی غیر نہیں بلکہ اسی مرد کے جسم کا حصہ ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ یا اللہ میں جنت کے اندر رہتا ہوں، مجھے سکون نہیں آتا، میرا کوئی ہم جنس ہونا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی کھبی پسلی سے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر دونوں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام رہنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، نہ عورت کو مرد سے نفرت کرنی چاہیے، نہ ہی اس مرد کو، جس طرح کہ عام طور پہ کہا جاتا تھا یہ عورت یہ ہماری جوتی کی طرح ہے، جس کو پوری آئے وہ پہن لے، جس کو پوری نہ آئے اسے پھینک دے۔ نہیں، وہ جوتی کی طرح نہیں، بلکہ وہ آپ کی عزت ہے اور آپ کی شان ہے، اسی کے اندر آپ کے خاندان کی شان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔